اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پھر تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا سخت ڈرنا، اور کہنے لگے کہ رب ہمارے، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کی؟ تو نے ہمیں کیوں قریبی مدت تک مہلت نہ دی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے، اور آخرت اس شخص کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور اگر ان یہودیوں اور منافقین کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیرتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور منافق کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتی ہے جو آپ کہتے ہیں، اور رات کو وہ جو مشورے کرتے ہیں ان کو اللہ لکھ رہا ہے۔ پھر آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا پھر یہ منافقین اس قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلاف، یعنی الٹی سیدھی جھوٹی اور باطل باتیں پاتے۔ اور جب ان منافقین کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اپنے حکمرانوں کے حوالے کر دیتے جو ایسی باتوں کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں تو ان میں سے وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل جو اسلام ہے اور اس کی رحمت جو قرآن ہے نہ ہوتی تو سوائے تھوڑوں کے تم شیطان کی پیروی کرتے، پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو صرف اپنی ذات کی حد تک تکلیف دی جاتی ہے، اور مومنین کو جنگ کی رغبت دلائے، شاید کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے۔ اور اللہ سخت قوت والا اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص اچھی یعنی شرعی حد کے اندر شفاعت کرے گا
اس کے لیے اس کے ثواب میں سے کچھ حصہ ہے، اور جو برے یعنی غیر شرعی شفاعت کرے گا اس کے لیے اس کے گناہ میں سے کچھ حصہ ہے، اور اللہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔